بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنا ہے صاحب؟ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ سب نکاح کے مسائل چل رہا ہے، نائب قضات کا جو ہے امتحان ہے۔ کہ نکاح کے مسائل میں جو ہے 3 باب ہے: نکاح، طلاق، خلا۔ اس کے اندر 3 ابواب دے رہے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں پہلے نکاح کے مسائل دے رہے ہیں۔ نکاح کی تعریف پہلے باب میں آ رہی کہ نکاح کی تعریف کیا ہے۔ تو نکاح کے معنی لغت میں، لغت مطلب ڈکشنری میں جماع کے ہیں، یعنی ہم مستری کے ہیں، اور اصطلاح فقہ میں نکاح ایک مخصوص عقد کا نام ہے جس سے مرد قصداً عورت سے نفع اٹھانے کا مجاز ہوتا ہے۔ یہ نکاح کی تعریف ہے۔ نکاح جو ہے لغت میں ڈکشنری میں جماع کے ہیں۔ اصطلاح فقہ بول تو فقہ جب لکھتے مسائل لکھتے تو اس کی ایک خاص اصطلاح ہے، بولتے کس کو ہے اصل میں، تو بتا رہے ایک مخصوص عقد ہے، عقد کا نام ہے جس سے مرد قصداً یعنی ارادتاً عورت سے نفع اٹھانے کا مجاز ہوتا ہے۔ تو ارادے کے ساتھ ایک مخصوص عقد بیٹھتا ہے، مجلس بیٹھتی ہے، جس میں آدمی ارادتاً جو ہے عورت سے نفع اٹھانے کا ایک جو ہے پروگرام بناتا ہے، اس کا نام ہے اصطلاح فقہ میں نکاح۔ اب نکاح کیا ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے آخر، تو بتا رہے وہ حالات کے اعتبار سے بھی کسی پہ فرض ہے، کسی پہ واجب ہے، کسی پہ سنت ہے، مکروہ تحریمی حرام ہے۔ تو اب اس کی تعریف بتا رہے کہ نکاح کے صفات، اختلاف حالات کے لحاظ سے نکاح کے صفات بھی مختلف ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کے بارے میں بتا رہے اگر جماع کی خواہش اعتدال پر ہو، یعنی بہت زیادہ ہو نہ بالکل کم، اعتدال پہ ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ نمبر 2 واجب، اگر جماع کی خواہش غالب ہو، یعنی نکاح نہ کیا جائے تو زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے، تو وہ نکاح کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بتا رہے فرض ہے، اگر جماع کی خواہش بے حد غالب ہو، یعنی نکاح نہ کیا جائے تو زنا میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہو، تو نکاح کرنا فرض ہے۔ ان 3 صورتوں میں زوجہ کے حقوق، مہر، نفقہ وغیرہ کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہونا بھی شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے جماع کی خواہش پیدا ہو نکاح فرض ہے، نہیں، حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے، جس میں مہر بھی دینا ہے، نفقہ یعنی اس کا خرچہ وغیرہ بھی دینا، یہ بھی شرط ہے، اس پہ بھی قدرت ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں بولے مہر، نفقہ وغیرہ وغیرہ کے بارے میں عمدہ برتاؤ کرنا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں مکروہ تحریمی بھی ہے چوتھے نمبر پر، اگر زوجہ پر ظلم کا خوف ہو۔ ظلم کیا ہے، تو بتا رہے حقوق ادا نہ کرنا ظلم ہے، حقوق ادا نہ کرنے کا خوف ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو 5ویں نمبر پر حرام ہے، اگر زوجہ پر ظلم کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس میں ایک تو تعریف ہوئی، تعریف کا مطلب، تعریف کا معنی، نکاح کا معنی کیا ہے، جماع کے یعنی ہم بستری کے ہیں۔ اصطلاح فقہ میں کیا ہے، ایک مخصوص عقد کا نام ہے جس سے مرد قصدن یعنی ارادتاً عورت سے نفع اٹھانے کا مجاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد نکاح کی صفات 5 ہے۔ نمبر 1 سنت موقدہ بتائے، واجب بتائے، فرض بتائے، مکروہ تحریم بتائے، حرام بتائے۔ سنت موقدہ میں کہ خواہشات نفسانی اعتدال پر ہو تو بولے سنت موقدہ ہے۔ اگر زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے تو بولے اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر یقین ہے تو فرض ہے۔ فرض اور واجب میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے۔ اگر اس کو خوف ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا نکاح نہ کرا تو وہ اس وقت نکاح کرنا واجب ہے، کہ اگر یقین ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس وقت نکاح کرنا فرض ہے۔ مکروہ تحریمی، اور اب یہ 3 صورتوں میں بتا رہے کہ اس میں مہر، نفقہ وغیرہ پر بھی قدرت ہونا شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ نکاح سنت کر رہے ہیں، واجب کر رہے ہیں یا فرض کر رہے ہیں لیکن نفقہ ادا نہیں کر سکتا،
اور اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، مہر ادا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ شرط پائی جانا بھی ضروری ہے. اب اس کے بعد نکاح مکروہ تحریمی بتائے. مکروہ تحریمی کب ہے؟ مکروہ تحریمی کب ہے صاحب؟ کہ جب جو ہے اس بات کا اندیشہ ہو، کہ اب ایک خوف سوال ہے ہے پوچھوں، کہ وہ عورت. ہاں صاحب. اگر فار ایگزامپل نکاح کے وقت اگر لڑکی بول دی بھائی میرے کو مہر نہیں ہونا، میں معاف کر دی اور نفقہ بھی نکو دو میرے کو پہلے سے تو ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں صاحب، وہ اگر ایسا بول کے بھی کرے بھی تو دینا تو پڑے گا، جو وہ لازمہ ہے. حضرت پھر اس میں ابھی ایک مہر بھی سوال. دینا ہی پڑے گا. اس میں کیسا ہے بولے تو، وہ اگر نکاح کے وقت مہر طے بھی نہ کیا جائے، بغیر ذکر کے نکاح کیا جائے مہر کا، تو مہر مثل دینا پڑے گا. مہر مثل کا مطلب عورت کے جو رشتہ داروں میں جو مہر دیا جاتا ہے، اس کے پھپھوؤں کے بچیوں میں پھپھوؤں کو جو مہر دیا گیا، وہ مہر دینا ضروری ہے، جس کو مہر مثل سے تعبیر کیا جاتا. اگرچہ وہ مہر کا ذکر نہ کیا ہو، مہر کا ادا کرنا ضروری ہے. اب لینے کے بعد جب وہ مالک بن گئی، اب اس کے بعد وہ دے رہی ہے واپس آپ کو، تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بغیر مہر کے نکاح نہیں، صحیح نہیں ہے. پھر دوسرا ہے کہ اور جب نکاح کیے ہیں تو نفقہ وغیرہ تو دینا ہی پڑے گا. کہ بھائی نفقہ میں اس کا رہائش ہے، اس کے لباس ہے، اس کے کھانے پینے کا مسائل ہے، یہ سارے چیزیں تو دینا ہی پڑے گا. تو یہ اس کے بغیر پھر نکاح ہی نہیں ہے. ہاں صاحب، نصیر صاحب کچھ بول رہے تھے. حضرت جی، یہ اکثر حضرت کیا بولتے ہیں سو میمس میں یا انسٹاگرام پہ آ رہا ہے کہ قرآن لکھ کے دے دیا مہر کے طور پر، اور اتنے بار درود شریف پڑھ لو تو مہر ادا ہو گیا بول کے، تو کیا وہ بھی مہر کی صورت بن جاتی؟ نہیں صاحب، ہماری شریعت میں نہیں ہے ایسا. آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بولے کہ بھائی اب درود شریف جو ہے ان کا مہر مقرر ہوا. لیکن ہماری شریعت میں ایسی چیز مہر میں دی جا سکتی ہے جو مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہو. جو مال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ مہر میں نہیں دی جا سکتی. جی ایسی چیز دینا بھائی جس کو بیچے تو پیسے آتے ہیں، جس کو جو رکھے تو پیسے آتے ہیں. جو مال بننے کی صلاحیت ہے وہ مہر ہو سکتی ہے، جو مال بننے کی صلاحیت نہیں ہے وہ مہر نہیں بن سکتی. یہ کیسی بات ہے؟ وہ تو میں خدا رسول کو گواہ بنا رہا ہوں. کوئی رسول گواہ ہے، خدا گواہ ہے، وہ تو دو گواہ تھوڑی ہوتے ہیں سر. شخصی طور پہ موجود رہنا. خدا رسول تو گواہ ہے ہی ہے، ہر حال سے واقف ہے. نہیں بھائی دو گواہ ضروری ہے، تو میں خدا کو اور رسول کو گواہ بنا کے نکاح کر رہا ہوں تو ایسا نکاح نہیں ہوتا. دو شخصی گواہ ہونا ضروری ہے. تو ایسے ہی جو ہے مہر کا بھی وجود ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر کہ میں قرآن دے رہا ہوں فلاں دے رہا ہوں، نہیں، اسے درست نہیں ہے. کوئی چیز اگر پھر بہرحال ایسی چیز دینا ہے، اگر مثال کے طور پہ اس کو ایسی امپورٹنٹ کتابیں ہیں وہ جو ہے بیچی جا سکتی، بیچنے کی ہے، وہ لکھے بھائی مہر میں دے رہا اتنی، تو ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ لے جا کے بیچ سکتے، یا کسی کو تحفہ دے سکتے. جس کی مالیت بن سکتی وہ دے سکتے. کیونکہ قرآن کو بیچنے کا نہیں، وہ الگ بات ہے کہ دکانوں والے پرنٹ کرتے، وہ ایک پرنٹ کے حساب سے لیتے. لیکن قرآن کتاب اللہ کو بیچا نہیں جا سکتا نا سب، تو جی اس لیے اس کو مہر میں نہیں دیا جا سکتا. تو یہ نکاح کے ابتدائی باتیں ہیں. تاریخ میں جماع کے یعنی ہم مستری کے اصطلاح فقہ میں ایک مخصوص عقد کا نام ہے جسے مرد قصدن عورت سے نفع اٹھانے کا مجاز ہوتا ہے. کہ نکاح کے 5 صفات ہیں. حالات کے اختلاف حالات کے لحاظ سے 5 ہے، جس میں سنت موقدہ، واجب، فرض، مکروہ تحریمی، حرام. تو خوف ہے تو زنا میں مبتلا ان کا خوف ہے تو واجب، یقین ہے تو فرض. ایسے ہی خوف ظلم کا خوف ہے تو مکروہ تحریمی، اگر یقین ہو تو حرام ہے. اب یہ ہو گیا تھا، یہ 2 چیزیں اس کے اندر گزری، ایک تو صفات، دوسری تاریخ. تیسری چیز آ رہی ہے نکاح کے ارکان. نکاح کے ارکان ہے تیسری چیز میں. تو ارکان کیا ہے صاحب؟ نکاح کا رکن صرف ایجاب و قبول ہے. اب یہ نکاح اصل میں یہی ہے، ایجاب و قبول. تو اس کے بارے میں دے رہے نمبر 1 ڈال کے نیچے دے رہے، اسی ایجاب و قبول کے مجموعے کا نام نکاح ہے. ایجاب و قبول کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل، اس کے مسائل ہی تھوڑے سے لمبے ہیں، 2-3 صفحے تک اسی کے مسائل ایجاب و قبول کے مختلف صورتیں. ایجاب و قبول بولتے کس کو ہیں؟ توضیح بول کے دے رہے. توضیح مطلب وضاحت کر رہے. ایجاب و قبول اس گفتگو اور اقرار کو کہتے ہیں جو مرد و عورت میں باہم تعلق زوجیت پیدا کرنے کے لیے ہو. دیکھیے یہ لکھنا تھا اصل امتحان میں، یہ بھی آتا کہ ایک تو نکاح کے ارکان لکھی ہو تو صرف ایجاب و قبول لکھنا ہے،
پھر اس کے بعد وضاحت کیجیے اس کی. تو ایجاب و قبول اس گفتگو اور اقرار کو کہتے ہیں جو مرد و عورت میں باہم تعلق زوجیت پیدا کرنے کے لیے ہو. یعنی ایجاب و قبول اس گفتگو کہتے ہیں کہ جو ہے باہم زوجیت پیدا کرنے کے لیے جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ایجاب و قبول. ٹھیک ہے. اب بول رہے پہلے جس کی گفتگو ہو خواہ عورت کی ہو یا مرد کی اس کا نام ہے ایجاب. اس کے بعد دوسرے کے اقرار کا نام ہے قبول. ایجاب و قبول اصل میں یہی ہے نکاح. تو وہ اب اس کے بعد نمبر 2 نمبر 3 اس کے بارے میں حاشیہ درے. خواہ یا گفتگو اور اقرار خود مرد و عورت کر لیں یا ان کے اولیاء یا وکلا کریں. ٹھیک ہے. ان کے مطلب اس کے ذمہ داران جو بھی ہے اولیاء مطلب اس کے جو ذمہ دار ہے جو اس کے وکیل اس کو وکیل بنا رہے وہ ہیں چاہے دونوں میں سے کوئی بھی ہو. اب بتا رہے اس کے بعد نمبر 3 میں بتا رہے حاشیے میں مثلا مرد عورت سے کہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا. عورت کہے کہ میں نے منظور کیا. مرد کی گفتگو ایجاب ہے اور عورت کا اقرار قبول. یا عورت مرد سے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیری زوجیت میں داخل کیا. مرد جواب دے کہ میں نے تجھے اپنی زوجیت میں لے لیا. اس صورت میں عورت کی گفتگو ایجاب ہے اور مرد کا اقرار قبول ہے. تو ایجاب و قبول کے بتا رہے نکاح کے ارکان کیا ہے ایجاب و قبول ہے. تو اس کی وضاحت میں بول رہے کہ ایجاب و قبول کس کو بولتے ہیں اس گفتگو اور اقرار کو بولتے ہیں جو زوجیت میں مرد عورت کو اپنی باہم زوجیت میں داخل کرنے کے لیے جو گفتگو کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ایجاب و قبول. اب وہ گفتگو کا آغاز چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے. یعنی اگر مرد کرے تو میں نے مرد کیا بول رہا کہ مرد عورت سے کہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا. یہ جو بول رہا نا پہلا لفظ یہ ہے ایجاب. اب اس کے بعد عورت بولے کہ میں نے قبول کیا منظور کیا. جو عورت بولے گی وہ ہوتا ہے قبول. جو اقرار کرتی عورت کہ میں نے قبول کیا وہ ہوتا ہے قبول. تو ایجاب و قبول یہ ہے جو ایجاب مرد بھی کر سکتا ہے ایجاب عورت بھی کر سکتی ہے. یعنی عورت بول سکتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ میں نے تجھ کو اپنی زوجیت میں داخل کیا یا میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا. مرد کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے منظور کیا میں اقرار کرتا ہوں میں نے منظور کیا. تو یہ ایجاب عورت کی طرف سے ہوا قبول مرد کی طرف سے. مرد کہہ سکتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کیا اور عورت کہتی ہے میں نے منظور کیا. تو یہ گفتگو عورت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے مرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. جو پہلے جو ہے کلام کرے تو وہ ایجاب کہلاتا ہے اور جو دوسرے کے اقرار کا نام ہے قبول. اب اس کے بعد ضروریات ایجاب و قبول کہ اب وہ ایجاب و قبول کی ضروریات بتا رہے ہیں کیا کیا چیزیں ضروری ہے. ایجاب و قبول صحیح ہونے کے لیے حسب ذیل امور ضروری ہے. یہ امتحان میں آ سکتا ہے. ایجاب و قبول کی ایک تو تعریف پوچھیں گے کس کو بولتے تو اس کی تعریف کیا ہے. ایجاب و قبول اس گفتگو اقرار کو کہتے ہیں جو مرد عورت میں باہم تعلق زوجیت پیدا کرنے کے لیے ہو. پہلے جس کی گفتگو ہو خواہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو یا مرد کی اس کا نام ایجاب ہے. اس کے بعد دوسرے کے اقرار کا نام قبول ہے. ضروریات ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کے صحیح ہونے کے لیے حسب ذیل امور ضروری ہے. ایجاب و قبول دونوں یا دونوں میں سے ایک کا ماضی کے لفظ سے ادا ہونا جس سے سمجھا جائے کہ نکاح ہو چکا. یہ ضروری ہے. دیکھو صاحب ایجاب و قبول دونوں کا یا دونوں میں سے ایک کا ماضی کے لفظ سے ادا ہونا. ایجاب و قبول کی ضروریات کیا ہے یعنی ایجاب و قبول صحیح ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے. ان کے نمبر 1 میں کیا ضروری ہے دونوں ایجاب و قبول دونوں یا دونوں میں سے ایک کا ماضی کے لفظ سے ادا ہونا ضروری ہے. ماضی کا مطلب پاسٹ کے لفظ سے ادا ہونا ضروری ہے. گزرے ہوئی بات اس میں کی جا رہی ہو. مثلا بتا رہے دونوں کے ماضی ہونے کی مثال یا دونوں کے دونوں لفظ جو ہے نا ماضی کے ہوں یا ایک ماضی کا اور دوسرا جو ہے پریزنٹ کا ہو تو بھی کافی ہے. تو اب دونوں کے دونوں ماضی ہوں تو بتا رہے اس کی مثال کیا ہے. مثلا نمبر 1 دونوں کے ماضی ہونے کی مثال. نمبر 1 عقیدین یعنی عقد کرنے والے. عقیدین بولتے ہیں. عقیدین میں سے ایک کہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا. دوسرا کہے میں نے منظور کیا. نکاح کیا میں کیونکہ ماضی کا زمانہ ہے اس میں گزرے ہوئے کی بات کرے کہ میں نے نکاح کیا اور دوسرا کہے کہ میں نے منظور کیا. یہ دونوں کے دونوں پاسٹ ہے یعنی لفظ جو ہے جو ادا ہو رہے ہیں پاسٹ کے لفظ ہے تو یہ ضروری ہے ایجاب و قبول کے لیے. نمبر 2 دونوں میں سے ایک کے ماضی ہونے کی مثال یعنی کم از کم یا تو دونوں کے دونوں ماضی ہونا یا ایک ماضی اور دوسرا جو ہے اس کے بعد ایک کا ضروری ہے ماضی
دوسرے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو بتا رہے نمبر 1 کہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا، دوسرا کہے میں کہ منظور کرتا ہوں. فیوچر ہونا ضروری ہے. اس مثال میں صرف ایجاب کی عبارت ماضی ہے، سمجھ رہے؟ تو یا تو دونوں کے دونوں ماضی ہو یا ایک ماضی ہو. اس کے بعد نمبر 2 میں بتا رہے ایک کہے کہ میں تیرے ساتھ اپنا نکاح کرتا ہوں، دوسرا کہے میں نے قبول کیا. اس مثال میں صرف قبول کی عبارت ماضی ہے. تو اب دونوں میں فرق ہے. نمبر 1 کیا تھا؟ دونوں کے دونوں ماضی تھے، تو میں نے نکاح کیا، دوسرے نے کہا کہ قبول کیا. ایجاب و قبول صحیح ہونے کی بات چل رہی ہے. دیکھو صاحب، حسب ذیل امور ضروری ہے. دونوں کے دونوں لفظ ماضی ہو یا ایک ماضی ہو، جس میں کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، دوسرا کہے کہ میں منظور کرتا ہوں. اب تیسرے میں بتا رہے ایک کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تو دوسرا کیا کرا کہ میں نے قبول کیا. یہ 3 مثالیں ہو گئے. اس کے بعد بتا رہے ایجاب و قبول دونوں کا بذریعہ لفظ ادا کیا جانا، اگر بذریعہ فعل ادا کیا جائے تو صحیح نہیں. ایجاب و قبول صحیح ہونے کے لیے لفظ ادا کرنا زبان سے ضروری ہے، صرف اشارے سے نہیں. تو اب بتا رہے فعل سے ادا کیا جائے تو صحیح نہیں. فعل کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے. تو بتا رہے نمبر 4 میں ایجاب و قبول بذریعہ فعل ادا کرنے کو تعاطی کہتے ہیں. تعاطی سے نکاح منعقد نہیں ہوتا. تو اب وہ فعل کیا ہے؟ مثلا کوئی شخص کسی عورت سے کہے میں تیرے ساتھ اپنا نکاح کیا اور یہ تیرا مہر ہے. عورت زبان سے کچھ نہ کہے مگر مہر لے لے. تو سب یہ ہے، بول رہے کہ لفظ کے ساتھ ادا ہونا ضروری ہے. اگر لفظ ادا نہیں کر کے صرف فعل کے ذریعے سے ادا کر رہے تو نکاح صحیح نہیں ہے. بھائی نکاح کے لیے ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول ہی کا نام ہی تو نکاح ہے. اور دونوں کا دونوں ماضی سے ہونا لفظ، یا ایک ماضی ہونا، یا پھر وہ ایک جو ہے کہ دوسرا جو ہے ماضی کا لفظ، ایک جو ہے دوسرا پارٹنر ماضی کا لفظ سے اقرار کر رہا، تو بھی ٹھیک ہے. 3 مثالیں بتائے. اس کے بعد بول رہے کہ ایجاب و قبول کا بذریعہ لفظ ادا کیا جانا ضروری ہے، فعل سے نہیں. تو ایک آدمی کیا کر رہا کہ عورت سے کہہ رہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کیا اور یہ تیرا مہر ہے. تو عورت کیا کر رہی؟ زبان سے جواب نہیں دے رہی بلکہ مہر لے رہی ہے. تو بول رہے کیونکہ فعل سے ادا کیا گیا، اس طرح نکاح درست نہیں ہے. تو عورت کی زبان سے کچھ نہ کہے مگر مہر لے رہے. دوسری مثال دے رہے کوئی عورت کسی مرد سے کہے میں نے اس قدر مہر کے عوض تیرے ساتھ نکاح کر لیا. مرد زبان سے کچھ نہ کہے مگر مہر دے دے. تو اگرچہ ان دونوں صورتوں میں ایجاب لفظ سے ادا کیا گیا، لیکن چونکہ قبول فعل کے ذریعے ادا ہوا اس لیے صحیح نہ ہوگا. بھائی ایجاب تو بول رہے کہ میں نے تیرے ساتھ اتنے مہر پہ نکاح کیا، یا وہ بولے کہ میں اتنے مہر کے ساتھ تیرے ساتھ نکاح کرتی ہوں، لیکن قبول جو ہے فعل کے ذریعے سے ادا ہو رہا ہے، اس لیے نکاح صحیح نہیں ہے. ایجاب و قبول دونوں کے دونوں لفظ کے ساتھ ادا ہونا ضروری ہے. تو دیکھو صاحب اس میں ایک تو نکاح کے رکن کیا ہے، ارکان کیا ہے، ایجاب و قبول ہے. ایجاب و قبول کیا بولے؟ اس گفتگو اور اقرار کو کہتے ہیں جو اور مرد عورت سے باہم تعلق زوجیت پیدا کرنے کے لیے کیا ہو، اس کو بولے ایجاب و قبول. اور اس کے بعد اس کے صحیح ہونے کے لیے بولے لفظ سے ادا ہونا ضروری ہے. دونوں کا دونوں لفظ ماضی سے ہونا یا ایک ماضی ہونا. پھر اس کی مثال دے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، دوسرے کہے میں منظور کیا. دوسری مثال دے میں تیرے ساتھ نکاح کیا، دوسرے میں منظور کرتا ہوں. تیسرے عورت کہے کہ میں نکاح کرتا ہوں، عورت کرتی ہوں، مرد کہے میں نے منظور کیا. تو یہ 3 مثالیں دیے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کیا بات بتایا کہ دونوں کے دونوں لفظ کے ساتھ ادا ہونا ضروری ہے، فعل کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا تو صحیح نہیں ہے. تو یہاں تک یہ گفتگو آئی. تو اس میں 2 صورتوں میں ایجاب و قبول سے لفظ ادا کیا گیا، لیکن چونکہ قبول فعل کے ذریعے سے ادا ہوا اس لیے صحیح نہ ہوگا. یہاں تک یہ گفتگو یہاں تک آئی. دیکھو صاحب، تو نکاح کے صفات، نکاح کی تعریف، نکاح کے ارکان، ضروریات ایجاب و قبول یہاں تک ختم ہوا. اب اس کے بعد پھر اب تحریر کی باری آ رہی ہے. کوئی تحریر سے لکھ کے دیتے اس کا کیا حکم ہے؟ تو تحریر کا آ رہا ہے. تحریر بھی حضرت یہاں پہ لفظ تھوڑا کے بات کریں حکم گے میں کیا ہے. مولانا؟ جی بات کر سکتے ہیں. ہاں کہیں بھی بولے تو پھر کچھ کوشچنس وغیرہ ہے تو سوال ہو جاتا ہے، جی کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ختم ہو گیا اپنا. یہ ہاں صاحب یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تحریر کی بات آ رہی. تحریر کا تو تفصیلی مسئلہ ہے وہ. جی
तो अब इसके अंदर क्या है मसला बोले तो, एक हदीस सुना था मैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमा रहे हैं कि तुम ये निकाह के मसाइल को मजाक में मत लो, ये बहुत सीरियस है, मतलब बोले ऐसा। जी तो जिसके अंदर क्या जी है बोले तो तीन चार लोग ठहरे हुए हैं, हाँ, जिसमें एक खातून है। जी जी तो एक शख्स खातून को जी फरमाया कि मैं तुम्हारे से निकाह करना चाह रहा हूँ, निकाह कर लिया मैं तुम्हारे से, और जी मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, जी मैं तुम्हारे से निकाह कर लिया। जी। औरत क्या करी, हाँ कबूल कर ली उन्हें भी। तो वहां पे दो गवाह भी है, तो निकाह हो गया ये। नहीं नहीं, दुरुस्त नहीं है। उसमें क्या है, निकाह की तारीफ में ही ये बात है कि वो इरादतन जो है ये निकाह की गुफ्तगू करे तो भी दुरुस्त है वो, वरना जो है खाली ऐसे गुफ्तगू कर लिए तो वो निकाह दुरुस्त नहीं है। तो हदीस का समझ, जवाब क्या देना सर फिर? कैसा है वो? अब देखो साहब, इसमें कैसा है, वो हदीस नहीं होंगी। देखो, एक निकाह की तारीफ में क्या पढ़े साहब आप? एक तो निकाह के लुग़वी माना जिमा के हैं। हाँ। दूसरा, फिक़ा में क्या तारीफ है निकाह की? ऐसा मखसूस अक्द है जिससे मर्द कसदन, मतलब इरादतन, औरत से नफा उठाने का मजाज है। उसका इरादा ही नहीं है, सिर्फ गुफ्तगू से निकाह नहीं होता, वो इरादे के साथ बैठना कि मैं निकाह कर रहा हूँ। समझ रहे? अच्छा, तो इरादा अगर है, समझो फॉर इरादतन एग्जांपल है, इरादा भी है तो हाँ, हो जाता फिर। हो जाता। अगर वो इरादतन कर रहा तो हो जाता। ऐसा निकाह की मजलिस में इरादतन नहीं बैठते, खाली जो है हाँ कॉमेडी चल रही है तो कॉमेडी में चूंकि इरादा नहीं रहता, जी हो। एक नकल होती, तो कॉमेडी में इरादा नहीं होता, सिर्फ नकल होती, इसलिए उनका निकाह सही नहीं है। अगर वो हम्म, इरादे के साथ दोनों के दोनों ठान लिए कि भाई दोनों निकाह कर रहे हैं और गवाहों को बोल दिया कि भाई तुम गवाह असली है। उमूमन क्या होता, अगर दोनों इरादा कर लिए, गवाह जो है खाली हम कॉमेडी के लिए लाए, तो वो गवाह असली गवाह है नहीं वो, तो गवाही नहीं है तो निकाह कैसा होगा? तो गवाहों को इस बात का अंदाजा होना कि भाई दोनों रियलिटी में ही निकाह कर रहे हैं, तो फिर तब अच्छा, जाके निकाह सही होता। नहीं ये जी दो, ये ये मैं कहीं को पूछा मालूम, ये बात ये मैं जी जी कहीं को पूछा बोल के बोले तो, ये एलएलबी जब पढ़ते ना, ये एलएलबी जब पढ़ा रहे जी हैं, जी तो वो उसके अंदर जब उन लोगों को जी इस्लाम की तारीफ या फिर निकाह का तरीका जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, तो जी उसके अंदर ये पॉइंट डिस्कस करे हुए हैं लोग कि जी जी जैसा इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई निकाह में एक लड़का एक लड़की रहना है और दो गवाह रहना है, लड़का रिक्वेस्ट करना है और लड़की एक्सेप्ट करना है। अगर लड़की एक्सेप्ट कर जी ली जी। दो गवाहों के सामने तो निकाह हो गया। तो वो इरादतन है सब, इरादतन, इरादतन नहीं, खाली मतलब एक्टिंग के तौर पे। नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग नहीं, हाँ नहीं ना। इरादतन नहीं कर रहे लोग, हाँ। मगर वहां पर जी मेहर की कोई बात नहीं हुई, खुतबा कोई नहीं दिया गया, निकाह पढ़ाया कोई नहीं गया, खाजी भी मौजूद नहीं है। तो जी ये सब चीजों की गैर मौजूदगी में सिर्फ दो गवाह है, एक लड़का रिक्वेस्ट करा, एक लड़की एक्सेप्ट कर ली, तो निकाह हो जाता। क्या उन लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं हो जाता जी। बोल के बोल रहे लोग? देखो साहब, खुतबा निकाह उसमें जरूरी नहीं है। खुतबे खुतबे निकाह जरूरी नहीं है, वो मुस्तहब है। खुतबा निकाह में क्या होता है, सिर्फ जो हुकूक के, कुरान मजीद में वो आयतें जो हुकूक के मुताल्लिक़ हो, खुदा हम्म। का खौफ और इंसानियत की पैदाइश, इस तरह की आयतें, और वो हदीस मुबारक जिसमें जो है निकाह का जिक्र हो, वो हदीसें जिक्र करते हैं। मुस्तहब है खुतबा देना। अगर बगैर खुतबे के सिर्फ लड़का लड़की गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल कर ले तो निकाह दुरुस्त है। अच्छा, ये कंवारी लड़की के लिए और तलाकशुदा लड़की के लिए दो अलग अलग मसले हैं क्या? हाँ, दो अलग अलग मसले हैं। उसमें क्या है, लड़की अगर कुंवारी हो तो तो औलिया की कुसूफ इजाजत का जरूरी मसला है है। कहते ना, इसमें कंवारी लड़की के लिए कुसूफ का मसला है ना? कुफू कुफू कुफू, हाँ कुफू का मसला है। कुफू वो तो बराबरी। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई तो ड्राइवर या वॉचमैन किससे तो भी शादी कर ली, अब ये दो लोगों की मौजूदगी में, फिर कैसा? अब वो कैसा है साहब, वो फिर उसकी औलिया को इजाजत है। अगर उसके कुफू की नहीं है, वो कुफू में ड्राइवर वर नहीं है ना साहब, एक है आला खानदान की, हाँ उसका नसब जो है ना वो सादात है, हाशमी है, वगैरह वगैरह। हाँ। और वो फिर वो एक पढ़ी लिखी भी है। एक दूसरा जो है गैर सैयद है, हम्म गैर सैयद है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, हम्म। तो दोनों का कुफू बराबर नहीं है। तो तो ये फिर दोनों इसके तीनों चीजों औलिया जमा को होना जरूरी इख्तियार है, है। ये दोनों तीनों चीजें अब जमा होना निकाह क्या जरूरी है। होता है, जब निकाह, अब इसके बहस आएंगे कुफू की इसके अंदर।
یہ جیسے آئیں گے تو کفو کا مکمل بیان آئے گا، تو اس میں کیا ہوتا پھر اس کے اولیاء کو، ہاں جو لڑکی کے اولیاء ہیں، اختیار رہے گا کہ ان کا نکاح توڑایا جا سکے، اختیار رہے گا۔ اگر وہ سمجھ کیسا رہے ہیں کہ مطلب یہ توڑایا جا برابر سکے، نہیں ہے، مطلب کیسا توڑیں گے اللہ؟ تو پھر قاضی سے رجوع ہوں گے، بھائی اس کا کفو ہے ہی نہیں ہے، دونوں برابر ہے ہی نہیں، تو کیسا نکاح ہوگا ان کا؟ تو اچھا، ایک تو جو ہے طلاق شدہ تو ایک بھی اس کو اگر کفو میں کری تو اس کا بھی توڑا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو لوگ اجازت نہیں رہتی، پھر چینج کیا ہے دونوں میں؟ تھوڑا سا متعلقہ میں کیا ہے بولے تو، متعلقہ کے اندر اولیاء کی اجازت ضروری نہیں ہے، ہاں وہ بغیر اجازت کے بھی جو ہے وہ نکاح کر لے سکتی، اب اولیاء کو اختیار نہیں رہے گا اس میں، اچھا، اگر وہ کفو قاضی کے ان کی باہر بات بھی مانیں کری گے۔ تو اولیاء کو اجازت نہیں یہ رہتی؟ مسئلہ، اب یہ مسئلہ جو ہے نا، عموماً جہاں اسلامی حکومت ہے اور قاضی کے پاس رجوع ہوں گے، تو وہ قاضی دیکھیں گا کہ ہاں بھائی دونوں کی جو ہے ناموافقت ہے دونوں کے جوڑوں میں، ہوں کیونکہ اس سے محبت نہیں نفرت پیدا ہوتی، دونوں بالکل اپوزٹ ہے، ہوں تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کی بات مانتے ہوئے ان سے کہیں گا کہ ٹھیک ہے اب تو طلاق دے دو یا تو خلا لے لو، جو بھی کمپرومائز ہوگا اس کے خلا پہ ہوگا، اچھا، یہ تو اختیار رہے گا۔ مطلب طلاق پہ جائیں گے اگر بعد وہ لے دے گی؟ اگر لڑکی رہنا ہی چاہ رہی ہے تو پھر اس کو نہیں توڑا سکتے صاحب، اچھا، ہاں، اور لڑکی بول رہی کہ بھائی کیسا بھی ہو میں رہنا چاہ رہی ہوں، صحیح تو ہے، ماں باپ بعد میں یہ کب صورت ہے، وہ تو جب آئیں گے لڑکی کو سمجھائیں گے بھائی تم ایک اعلیٰ خاندان کی ہو اور یہ جو ہے بالکل فلاں ایسے خاندان کا ہے، دونوں برابر نہیں ہے، سمجھا کے پھر اس کے بعد وہ اگر قاضی کے پاس مسئلہ لے جا رہے، تو ایک صورت ہے کہ غیر کفو کی وجہ سے جو ہے وہ خدا وغیرہ کرا سکتا۔ صحیح ہو گیا حضرت۔ یہ ابھی اپنے پاس یہ 45 منٹ کا سیشن کمپلیٹ ہو گیا آج، تو جی جی ابھی اس کو کنٹینیو کریں گے نئی میٹنگ بنا کے؟ نہیں، اس کو نیکسٹ پھر کل سے شروع کریں گے باقی کا سبق؟ ٹھیک ہے، یہ کلاس ختم ہو گئی سمجھو جی ہو، انشاءاللہ، پھر اس میں کیونکہ اس میں کیا ہوتا وہ تو ایسے تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھے تو ذرا دماغ میں بیٹھتا ہے، جی ہو، صحیح آگے بول سا رہے ہیں۔ پڑھ لیا تو بیٹھتا نہیں نصیر بھائی کچھ بولیے نا، انشاءاللہ۔ 2 منٹ ہے۔ سے دیتا بھرے تھے سوال تو ویسا ہی تھا میرا بھی۔ الحمدللہ، جی جی تو کل سے اپن تحریر سے شروع کریں گے انشاءاللہ، پھر واپس نہیں جائیں گے نکاح کے مسائل پہ، تحریر سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے بولے تو غیر کفو میں اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اولیاء کو راضی کر لینا آپ نے، جو بھی اس کے سرپرست ہے، اگر اس کے ہاں اولیاء راضی ہیں تو پھر وہ نکاح صحیح ہے اس کا، نہ سر، اگر اس کے اس میں جو بھی سرپرست ہیں اولیاء راضی ہیں۔ جی اس میں یہ بھی ایک سوال ہے، جیسا اکثر بھاگ کے بھی شادی کر لیتے دیکھیے، جی تو جی کیا ہوتا ہے کبھی دوستان جو ہے گواہ بن جاتے، جی اولیاء گواہ نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کا نکاح نہیں ہوتا نا پھر وہ؟ نہیں صاحب، وہ کیسا ہے، اگر وہ غیر کفو میں کر رہا، وہ اعلیٰ خاندان میں پھر ایسا، تو پھر اس میں کیا ہوتا وہ تو اولیاء کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اچھا دیکھو اصل میں کیا ہے، اس میں مسئلہ ہے عورت کے لیے اگر وہ غیر کفو سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء کا راضی ہونا، خواہ وہ نابالغہ ہو یا بالغہ، ٹھیک ہے، اچھا شرع شریف میں اس عمر کا بڑا لحاظ ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ ہو، یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے ہونے نہ پائے جو اس سے کم درجے کا ہو۔ اگر کوئی عورت اپنے اختیار سے اولیاء کی بلا رضامندی کسی کم درجے سے مرد سے نکاح کر لے یا کبھی دھوکے سے ایسا ہو جائے تو چونکہ اس میں اولیاء کی توہین ہے، لہذا اولیاء کے دفع عار کے لیے مرد کا عورت کے باہم کفو ہونا شرط ٹھہرایا گیا، اور غیر کفو مرد سے نکاح ہو گیا تو اولیاء کو اختیار دیا گیا وہ قاضی حاکم عدالت کے پاس شکایت پیش کرے تو ایسے نکاح کو فسخ کرا دیں۔ اولیاء سے اولیاء عصبی بنفسہ مراد ہے، اگرچہ غیر محرم ہو، بنفسہ کی تعریف یعنی بیٹے سے لے کر دادا چاچاؤں کے بیٹوں پوتوں تک۔ کفو سے مراد مرد کا نسب، حریت، اسلام، دیانت، مال، پیشے میں